السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف میں آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 33 آنورڈس پڑھیں گے، اور ابھی جو ہمارا قصہ ہے وہ اس نہج تک آ چکا ہے کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے زلیخا نے کہ وہ ہی یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کر کے ڈسٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی رہی۔ اور اب ہم آیت نمبر 33 پڑھنے سے پہلے دیکھیں گے کہ فورنیکیشن اور ایڈلٹری جو ہوتی ہے، زنا اور انلیگل ریلیشن شپس کے ہیومن سائیکالوجی پر کیا برے امپیکٹ پڑتے ہیں۔ یہ لیٹسٹ ریسرچز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں ویڈ لاک اور نکاح کے اندر رہنے کا کہا گیا ہے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جو لوگ زنا اور اس طرح کے انلیگل ریلیشن شپس کے اندر ہوتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر گلٹ، شیم اور ریگریٹ آ جاتا ہے۔ ہر وقت وہ ایک انجانے خوف اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوتے اور ان کو ریلیشن شپس کے اندر کنفیوژنز رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر لوور سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کا کسی بھی چیز میں، دنیا کے معاملات میں انٹرسٹ ختم ہونے لگ جاتا ہے، اور فوکس بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت کمپیریزن کرتے رہتے ہیں اپنی لائف کا دوسروں کی لائف کے ساتھ۔ اور جس کی زندگی میں ملٹیپل پارٹنرز رہے ہوں تو وہ پریزنٹ پارٹنر کو پچھلے پارٹنر سے کمپیئر کرتا رہتا ہے۔ پھر ایس ٹی ڈی، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، وائلنٹ بیہیویئر، لڑائی جھگڑے، اور پھر ڈس انٹیگریٹڈ سیلف رہ جاتی ہے انسان کی، کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ اپنی زندگی میں کیا کرے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، جو کہ کبھی ہم یورپین کلچرز میں جو چیزیں سمجھ پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے، اب یہ ہمارے معاشرے کا بھی حصہ بن چکی۔ تو ان چیزوں پر بات کرنا اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ صرف اس لیے ہم نے اس سے بچنا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں منع کر دیا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز سے ہمیں سختی سے منع کیا ہوتا ہے اور روکا ہوتا ہے تو اس کے پھر یقیناً کانسیکوینسز بہت برے ہوتے ہیں، ناٹ ایون فار آور آخرہ بٹ فار دا دنیا ایز ویل۔ اچھا، اس کے اگینسٹ جو ٹرو لو ہوتا ہے وہ کس پر بیسڈ ہوتا ہے؟ جو سچا لو، محبت ہے، جو نکاح کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے، اس میں ایک تو ٹرسٹ ہوتا ہے پارٹنرز کا ایک دوسرے پر، اور سچائی ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی کمیوں اور کوتاہیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ انکنڈیشنلی اپنے پارٹنرز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے اندر ایمپتھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور ایک کانسٹنٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ پھر یہ ریلیشن آپ کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ دونوں پارٹنرز کا ایک ہی گول ہوتا ہے لائف میں، اور کیا ہوتا ہے ساتھ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس محبت کو جو نکاح کے ذریعے ہوتی ہے، ایک پیس آف مائنڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم نے کمپیریزن کر کے دیکھ لیا کہ جو یوتھ یا ایون ایڈلٹس بھی اگر حرام ریلیشن شپس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے کتنے برا امپیکٹ پڑتا ہے ان کی پرسنالٹی کے اوپر۔ اب یہاں سے بات کرتے ہیں ہم سٹارٹ آیت نمبر 33 کی۔ قولا، کہا، ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احب، زیادہ مجھے محبوب ہے، الیہ، طرف اس کے، مما، اس سے، جو یدعوننی، جو وہ پکارتی ہے مجھے، الیہ، طرف اس کے، وَإِلَّا، اور اگر، تصرف عنی کیدہن، اگر نہ تم دور کرو گے مجھ سے چال ان کی، اسبو الیہن، تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا اس کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ آج کل کے دور میں انلیگل ریلیشن شپس کو، یا پری میرٹل افیئرس کو، یا ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو ماڈرنزم، براڈ مائنڈیڈنس کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام اس کو کیا کہتے ہیں؟
من الجاہلین، کہ جو شخص ایسے کام کرتا ہے وہ تو جاہلوں میں سے ہے، وہ تو انویئر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس ایکٹیویٹی کے کتنے برے کانسیکوینسز ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کی اور بڑی خوبصورتی نظر آ رہی ہے کہ ان کے لیے آخرت فار مور امپورٹنٹ ہے دین دا دنیا، اس لیے وہ دنیا کی قید میں رہنا تو پسند کر رہے ہیں، مگر فار ایور کی آخرت کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش میں ہیں، اور اس سے بچنے کی ہر تدبیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں میں ٹارچر میں رہ لوں گا، میں قید میں رہ لوں گا، مگر جو اس طرح کی پرووکیشنز ہیں میں ان سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ریلائنس اور خشیت الہی ہمیں ان کے کیریکٹر میں نظر آ رہی ہے۔ اور بینگ اے ہیومن بینگ، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ٹیمپٹیشنز سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بہت مشکل کام ہے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص معیت اور اس کے لیے مدد نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اور وہ ان اٹریکشنز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیل میں جانے کو پسند کر رہے ہیں۔ دراصل وہ عزیز مصر کے گھر میں بھی ایک طرح کی جیل کے اندر ہی ہیں۔ کس طرح سے کہ جیل کا ماحول وہی ہوتا ہے نا کہ جہاں پر آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر بھی وہ وہی کرنا چاہ رہی، ان سے کروانا چاہ رہی تھی نا جو اس کو پسند تھا، مگر آپ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے اور آپ اس سے بچنا چاہتے تھے، تو اس ماحول سے آپ نکلنا چاہ رہے تھے۔ اسبا کہتے ہیں اس آیت میں جو ایک نوٹسبل ورڈ ہمارے لیے آیا ہے، اسبو۔ اسبو کہتے ہیں بچوں کی طرح یا دیوانوں کی طرح بیہیو کرنا۔ تو جو انسان عشق میں پاگل ہو جاتا ہے، جو کہ نیگیٹو سائڈ پر جس کے ایموشنز چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح سے بیہیو کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اب یوسف علیہ السلام کے اوپر تو ویسے بھی پریشر بڑھ چکا تھا، کس لیے کہ پہلے ایک عورت تھی، اب بہت ساری خواتین جو تھیں وہ اس میں شامل ہو گئی ہوئی تھیں۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا، اور یہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ دعا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں ربی، ربنا، اللہم کہہ کے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا حال اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا تھا جب وہ ایک سکن ڈیزیز کا شکار ہو گئے تھے فار ایئرز، اور ان کا سب ریسورس، مال، اولاد سب ان سے چلے گئے تھے، تو آپ نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے ایک تکلیف نے چھو لیا ہے تو آپ میری مدد کیجئے۔ تو ان کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا نا کہ گوسپ اور سیلنڈرنگ پھیلتے پھیلتے پوری سوسائٹی میں جو ہے ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکی تھی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ یہ تھی آیت نمبر 34۔ اب آیت نمبر اس میں ہم نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی چالوں سے آپ کو بچا لیا، اور انہوں نے دعا کی قبولیت جو ہے وہ ہر حال میں ہوتی ہے، دعا کبھی بھی ویسٹ نہیں جاتی، بس مانگنے والا ہونا چاہیے ہمیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے، پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے دعائیں مانگے۔ دعا کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ایک دعا ہم نے مانگی اور وہ ایز اٹ از قبول ہو گئی، ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ایز اٹ از قبول نہیں ہوتی، اس کی ریپلیسمنٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور تیسری دعا ایسی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے لیے ریزرو کر لی جاتی ہے، اور انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ وہاں پر جا کر یہ کریو کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو جب بھی کبھی ہم دعائیں مانگیں اور ہماری دعائیں آنسر نہ ہو رہی ہوں تو پریشان نہ ہوا کریں، بے صبریں ہم سب نہ ہوا کریں، کیونکہ ہماری دعا کسی نہ کسی کیٹیگری میں فلفل ضرور ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان کا بندہ ان سے دعائیں مانگتا رہے۔ تو اسپیشلی عام دنوں میں بھی اور خاص طور سے رمضان کے دنوں میں افطاری سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، پلس بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں،
پلس اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پلس تہجد کے بعد جو دعا مانگیں گے ہم نماز پڑھ کے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، فور شور ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جب عصر کے اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو دعائیں مانگنا بالکل نہ چھوڑیں۔ کچھ وقت ہمارے دن کا ضرور ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے اللہ سے سرگوشی کریں اور اس سے دعائیں مانگیں اور اس سے باتیں کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہیں کہ میں تو قریب ہوں اور تمہاری دعاؤں کا جو ہے وہ جواب دیتا ہوں۔ تو دعا کو از اے ویپن فار اے مومن، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو دعا کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، تو دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کا معاملہ ایک ناکنگ کی طرح ہے کہ جب آپ ناک کرتے رہتے ہیں نا تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے، سو از دا کیس۔ مگر وہی بات ہے، اس کے کچھ پری ریکوزٹس بھی ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ بھی انشور کیجئے کہ جس مال سے میں نے کھایا پیا ہوا ہے، جو مال میں نے اپنے اوپر اسپینڈ کیا ہے، جس سے میری گروتھ ہوئی ہے، جو کہ میں کما کے لا رہا ہوں لا رہی ہوں، وہ کتنا حلال ہے، کیونکہ اس حلال مال کے ساتھ جو ہے جو بندہ اپنے اوپر بھی اسپینڈ کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سودی مال سے جو بھی دعا کی جائے گی یا صدقہ خیرات بھی کیا جائے گا وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے نا، ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پہنتے ہیں، ہم جو پھر وہی ہماری سوچیں ہو جاتی ہیں، تو حلال مال کا اپنی زندگی میں اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہالت کی بیس پر، لا علمی کی بیس پر کوئی گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو دعائیں جو ہیں وہ ہر دم ہم نے کرتے ہی رہنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہمیں ان کا جواب دیتے ہیں اور ہمارے حالات جو ہیں وہ بدلتے ہیں اس سے۔ آیت نمبر 35، ثم پھر بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، کہ بدل دیا ہم نے اس کو اس کے بعد جو دیکھا آیاتی نشانیاں، لا یسجننہ، البتہ وہ ضرور کر دیں گے قید اس کو، حتی حین، ایک وقت تک۔ تو یہاں پر کیا سین چینج اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی مشکل سے نکلنا چاہیں اور آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ ٹیمپٹیشن سے بچ کے نیکی اور پاکیزگی کی راہ پہ چلنا چاہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے اس میں رستے بھی نکال دیتے ہیں۔ تو مسئلے کا حل انہوں نے کیا نکالا کہ غیر معینہ مدت کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے گا۔ ایگزیکٹلی یہی والی سچویشن ہے جو آج کل کے دور میں بھی کیا ہوتی ہے، جب خواتین سے کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کریں تو وہ کیا کہتی ہیں، ہم کیوں کریں، مرد کر لیں پردہ۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو ان سے پردہ کروا دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ معاشرے میں جو یہ بے حیائی کا بازار گرم کیا ہوا ہے ان عورتوں نے، اور یہ غلط کام کرتی پھر رہی ہیں، اور یہ فورنیکیشن ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ایڈلٹری ہو رہی ہے، وہ کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو ہی سین سے ہٹا دیا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ 4000 سال پرانی باتیں اور آج کا معاشرہ، کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہمیں فیل ہو رہا، بہت ساری سملیرٹیز بھی ہمیں مل رہی ہیں اس کے اندر۔ ایک اور وہی سملیرٹی جو ہمیں اس کے اندر نظر آئی ہے کہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے کہ جو پاورفل ہوتے ہیں، جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کے پاس مال ہوتا ہے، وہ کمتر لوگوں کو جو کہ فائنینشلی ویک ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی بہت اتھارٹی نہیں ہوتی، تو ہمیشہ ان کو ہی چپ کرایا جاتا ہے اور ان پہ ہی سارا قصور اور ملبہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے پیسے اور دولت اور پوسٹ پوزیشن کی بیس پر جو ہے وہ انوسنٹ لوگوں کو قید میں ڈلوا دیا کرتے ہیں۔ تو بالکل یہ آج کل کے معاشرے کی ہی ہمیں بات لگ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پے در پے ٹیسٹ آ رہے ہیں۔ پہلے جب چھوٹے بچے تھے ویل میں ڈالے گئے تھے، قید میں رہے، ادھر سے نکلے، پھر اس کے بعد عزیز مصر کے گھر بھی رہے،
اور یقیناً وہ ہم نے بار بار یہ چیز پڑھ لی نا کہ وہ بار بار آپ کو پھسلانے کی کوشش کرتی تھی. اٹ واز ناٹ اے فرسٹ اٹیمپٹ. وہ بھی آپ نے ٹارچر کا وقت گزارا اور اب ایک اور ان پر آزمائش آ گئی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے. اور انسان جب ایک ٹیسٹ سے نکلتا ہے تو اگلا ٹیسٹ تیار کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے. اور ہر جیسے ہی ایک ٹیسٹ سے نکلتے ہیں ہم تو اگلا ٹیسٹ کا لیول پچھلے ٹیسٹ سے ہائر سائٹ پر ہوتا ہے، مشکل سائٹ پر ہوتا ہے. اور اسی طرح انسان مختلف امتحانوں سے گزرتا گزرتا ایک دن جب اپنے اللہ کے پاس جائے گا، اگر وہ صابر و شاکر تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک شخص ہے جو کہ کانسٹنٹلی بیمار رہتا ہے اور مختلف اس کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے دنیا میں پھر اس کے گناہ جو ہیں ان کے معافیاں اس کو مل جاتی ہیں، پلس اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو جب بھی زندگی میں ٹرائلز اور مشکلات آئیں تو اس پر بے صبر نہ ہوں، ساری ریلائنس اللہ پہ رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں. کیونکہ جب ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں نا تو جو اس امتحان کی شدت اور کڑواہٹ ہوتی ہے نا وہ کمپیریٹیولی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں. اور آگے یوسف علیہ السلام کی اگلی آیتوں میں ہم یہ چیز مزید سیکھیں گے اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ اتنے انفیوریبل کنڈیشنز میں رہ کر بھی آپ کا اخلاق جو ہے وہ بہترین رہا. آیا نمبر 36 وداخلہ و داخل ہوا معاہ السجن، ساتھ اس کے قید خانے میں فتیان دو غلام، قالا کہا احدہما ان میں سے ایک نے یعنی کہ نوجوانوں میں سے، انی بے شک ہم اورانی میں دیکھتا ہوں کہ اعصر خمرہ کہ میں نچوڑتا ہوں شراب. وقالا اور کہا الآخر دوسرے نے، انی بے شک میں اورانی میں دیکھتا ہوں احمل فوق رأسی خبزن کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں سر کے اوپر روٹی، خبزن ایک روٹی. تأکلو کھاتے ہیں الطیر منہ اس میں سے پرندے. نبئنا بتائیے ہمیں بھی تأویلی ہی ان باتوں کی تدبیر یا مطلب. انا ناروا کا بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے. اب یہاں سے سین ہو گیا ہے چینج. اب یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قید خانے میں بھیج دیا گیا ہے، اور ان کا اچھا کردار، اخلاق، ان کی نالج وہ وہاں پہ رہنے والے قیدیوں کو بھی امپیکٹ ان پر ڈال رہی ہے. اور انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ ہم آپ کو محسنین اور نوبر کیریکٹر والا انسان جو ہے وہ پاتے ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی بھی انفارچونیٹ واقعہ ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا ایک سر درد بھی ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، پورے گھر میں شور ہنگامہ، چڑچڑا، لڑائیاں، غصے. اور ہم کیا کہتے ہوتے ہیں، چونکہ میری طبیعت خراب ہے اس وجہ سے میں اس طرح سے بیہیو کر رہی ہوں. تو ہمارے لیے اس میں بہت یوسف علیہ السلام کے کردار میں، کیریکٹر میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں پر بھی وہ اپنے بھائیوں جو نے ان کے ساتھ کیا اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، سنائی دے رہے، نہ ہی انہوں نے عزیز مصر کی وائف نے جو کیا اس کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان کا کیریکٹر کیا ہے، خوبصورت، نوبل، احسان کرنے والا، محبت کرنے والا، کامن گراؤنڈز پہ بات کرنے والا. اچھا یہاں پر یہ جو دو ساتھی ہیں ان کے بارے میں کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو دو تھے یہ بادشاہ کے خدمت گزار تھے. ان میں سے ایک جو تھا وہ کک تھا اور ایک جو تھا وہ ساقی تھا، پانی پلانے والا تھا. ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر جو ہے وہ کھلانے کی پلانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ان کے اوپر جو تھا الزام تھا. اور یہاں پر خمر کو مینشن کیا گیا. خمر جو ہے وہ انگور سے بنی ہوئی شراب کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے اس لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے. اور ایران کا بادشاہ جو جمشید تھا اس نے اس طرح کی شراب کو بنانا جو تھا وہ سٹارٹ کیا تھا، اور اس کا ایک اسپیشل پیمانہ ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا جام جم. جمشید کے ساتھ اس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے جام جم، اور اس پر 7 نشان لگے ہوئے تھے، یعنی کہ اتنا وہ گہرا جام تھا. اور جو 7 تک پیتا تھا نا اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا سب سے زیادہ اس نے صحیح والی شراب پی ہوئی ہے.
تو جبکہ اس کے اگینسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہر قسم کا خمر ہو چاہے سکارا ہو، ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور نشہ چاہے چھوٹی کوانٹٹی میں ہو یا بڑی کوانٹٹی میں ہو، لکوڈ میں ہو یا سالڈ میں ہو یا پاؤڈر فارم میں ہو، ہر قسم کا نشہ جو ہے وہ حرام ہے، اور 3 ہجری میں اس کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا تھا۔ تو اس سے بھی یہ ام الخبائث ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یونیورسٹیز اور کالجز میں آئس کے نام پر اور ڈفرینٹ ڈرگس کے نام پر آسانی سے اب یہ چیزیں اویلیبل ہیں، تو ان چیزوں کی نفرت بچوں کے دلوں میں ہم نے ڈالنی ہے کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ کسی قسم کی انٹاکسیکیشن جو ہے اس سے بچ کے رہیں۔ ایون جو ویپنگ ہے اور یہ سگریٹ اسموکنگ ہے، علماء کرام کا اس بات پر اکتفا ہے، کیونکہ اس کو پینے سے آپ اپنے آپ کو بیماری اور ہلاکت میں ڈالتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ حرام کی کیٹیگری کے اندر فال کر جاتا ہے۔ یہ لیٹسٹ جو ہے علماء کرام کے آپ کو اس پر فتاوی مل جائیں گے، اگر آپ اس کے اوپر مزید ریسرچ کر تو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں تو۔ اور یہاں پر جو چیز ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو محسن کہہ رہے ہیں۔ جیل میں دنیا آسان نہیں ہوتی۔ جیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زندوں کا قبرستان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ بہت چھوٹے چھوٹے کیبنز بند کیا جاتا ہے قیدیوں کو، اور اپنی مرضی سے نہ کچھ کھانا ہوتا ہے نہ پینا ہوتا ہے، اور کچھ ایسی جیلز ہوتی ہیں جن کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ جیل میں رہنا کوئی آسان کام نہیں، اور ماحول کا ویسے ہمارے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے ماحول کو رسپانسبل نہیں ٹھہرایا۔ تو زندگی میں کبھی بھی حالات تنگ آ جائیں تو حالات سے تنگ آ کر اپنے اخلاق کو اس کے لیول سے ہم نے نہیں گرانا، اگر ہم محسنین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کبھی آپ اس پر ضرور ریسرچ کر لیجئے گا، گوانٹانامو بے جیل کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کس کس قسم کے وہاں پر ٹارچر کیے جاتے ہیں۔ کچھ جیلز ہیں جن میں لوگوں کو سونے نہیں دیا جاتا، کچھ میں لوگوں کو جو ہے بدترین ٹارچر کا شکار کیا جاتا ہے، جس میں ان کو ایک پوزیشن میں باندھ دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر ایک ایک ڈراپ پانی کا قطرہ گرتا جاتا ہے، اور وہ سخت ٹارچر اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ پھر الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں، پھر کتے ان پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بہت برے کنسنٹریشن کیمپس میں بہت برا ٹریٹمنٹ لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک اس طرح کی آزمائش سے سب کو بچا کر رکھے، اور قید خانے میں موجود ایسے لوگ جو کہ انہوں نے کچھ غلط بھی نہیں کیا مگر وہ سال ہر سال سزائیں جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی کے صدقہ کے کاموں میں سے ہے کہ لوگوں کو ان کی آزادی دلائی جائے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے دلوں کے اندر وسعت لے کر آنی ہے، سوچ میں وسعت لے کر آنی ہے، حالات جیسے بھی ہوں ہم نے اپنے اخلاق کو جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہونے دینا، لوگوں سے محبت کرنی ہے، اور ایک دوسرے کا آس پاس لوگوں سے خیال کرنا ہے۔ باہر تو ہم لوگ بہت اچھے سے بیہیو کر لیتے ہیں، اچھے اخلاق سے بات کر لیتے ہیں اپنے، اب ہم نے خود کو یوں چیک کرنا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتی ہوں بیٹھتی ہوں رہتی ہوں ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اخلاق کس طرح سے ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور جن حالات سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گزارتے ہیں نا، چاہے وہ بظاہر ٹف ہیں، مشکل ہیں، جدائی ہے، قید ہے، بیماری ہے، وہ سب ہمارے لیے لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ آیا نمبر 37، قالا کہا، لا یأتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا تمہارا، ترزقاہ جو کھلایا جاتا ہے تمہیں، الا مگر نبأتکما میں بتا دوں گا تم کو بھی تأویلی ہی تعویل اس کی، قبل اس سے پہلے کہ ان یأتیکما کہ وہ آ جائے تمہارے پاس، ذالکما یہ چیز، مما اس سے جو علمنی سکھایا مجھ کو ربی میرے رب نے، انی بے شک میں ترکتو میں نے چھوڑ دیا، ملتا طریقہ، قوم لا یؤمنون اس قوم کا جو کہ ایمان نہیں رکھتی تھی، باللہ اللہ پر، وہم اور وہ، بالآخرتی آخرت کا، ہم کافرون وہ انکار کرنے والے تھے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک خواب ہے جس کے بارے میں
ان دونوں قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے انکوائر کیا کہ آپ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں گائیڈ کریں، کیونکہ ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا کہ آپ کو جو ہے کھانا آنے سے پہلے پہلے میں آپ کو اس کا تعویل بتا دوں گا۔ اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام خاص توحید کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو حکمت اور جو علم اور تعبیر اور تعویل الاحادیث اور خوابوں کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اس کا علم وہ اللہ کی طرف ایسوسیٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہمبل پرسنالٹی کی طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو عموماً اس طرح کا علم رکھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام کیا کریں؟ خاص علم کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی علم نالج آ جائے، کسی چیز میں ہم بہت پروفیشنٹ اور ماہر ہو جائیں، تو اس کی جو ہے ایسوسیشن صرف اللہ سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی علم ہے، جو بھی حکمت ہمیں آ رہی ہے، یا جو کچھ بھی ہم اچھے سے کر پا رہے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہے۔ یہاں سے دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے بھی بہت سارے پوائنٹس اب نکلتے آ رہے ہیں کہ حکمت اور وقت کی نزاکت کے مطابق جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور تھوڑے ورڈز میں بہت بڑی بات جو ہے وہ انہوں نے کنوے کر دی۔ پہلے ان کا مائنڈ میک اپ کیا اور ان کو کیا کہا کہ میں نے اس قوم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے اور آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور یہاں پر دو فنڈامنٹلز آف دا دین، سب سے پہلے توحید اور پھر اس کے بعد آخرہ۔ جب ہمارے عقائد میں بگاڑ آتا ہے تو اس کا امپیکٹ پھر ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق اور کردار پر بھی ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یا وہ شخص جو کہ آخرت کے برپا ہونے کو بھول چکا ہے، یا اس پر یقین نہیں رکھتا، یا اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ تو اسی لیے گریجولی اور آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور ان کو فنڈامنٹلز آف دین جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اہل مصر جو تھے انہوں نے مختلف جو تھے بت وہ بنائے ہوئے تھے جن کو وہ پوچھتے تھے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتا دی اور ان کو یہ پوائنٹ ٹو پونڈر دے دیا کہ میں جو ہوں وہ صرف اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور آخرت، کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا وہ دراصل کفر کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث صحیح بخاری کی نمبر 19 میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیجا تھا تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اور پھر اس کے بعد انہیں بتائیے کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ اور جب وہ ان دونوں باتوں کو مان جائیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، وزڈم ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب ہم نے دین کے لیے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو اس میں ہماری بات کرنے کا طریقہ کار بہت حکمت پر بیسڈ ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو ہم نے اوفینڈ کر دینا ہے، نہ کہ لوگوں پر اتنا زیادہ برڈنائز کر دینا ہے کہ ان کے لیے باتوں کو سمجھنا اور مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے نرمی اور محبت اور کامن گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ آیا نمبر 38، وَاتَّبَعْتُ، اور میں نے پیروی کی ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، ما کانا، نہیں ہے، لانا ہمارے لیے جائز، ان نشرکا، کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، من شیئن، کسی بھی چیز کو، ذالکا، یہ، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکنہ، اور لیکن، اکثر الناس، میجورٹی آف دا پیپل، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے
اگلا پوائنٹ آف ویو اپنا جو پریزنٹ کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں. یہ ٹیچنگز جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر میرے تک یعنی یعقوب علیہ السلام تک اور مجھ تک بھی اسی طرح ہی پہنچی ہیں. کامن گراؤنڈس پر ایک تو ان سے بات کریں اور دوسرا یہ کوئی ایلین کانسیپٹ نہیں ہے اور صحیح دین کی تعلیم ان کو دے رہے ہیں اور شرک سے ان کو بچا رہے ہیں. تو ہم سب کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، سب کو جو ہے وہ شرک سے بچائیں. کیونکہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. تو ہوتا یہ کہ شرک جو ہے وہ بہت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں جو ہے وہ اپنا گھر کر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل اس کو کمپیریزن کیا گیا ہے جیسے اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو اور اس پر ایک کالے رنگ کی چونٹی جو ہے وہ چلتی ہوئی جا رہی ہو، تو اس کا چلنا اور کسی کو فیل نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا. بالکل اسی طرح جو ہے وہ شرک ہمارے دلوں کے اندر آ کر اپنا گھر بنا دیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہاں پر تو یہ لوگ نظر آنے والے بتوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. انہوں نے ہر چیز کا الگ خدا بت بنایا ہوا تھا. سورج کا الگ، چاند کا الگ، بارش کا الگ، دن کا الگ، رات کا الگ، خوبصورتی کا الگ. مختلف ہم نام پڑھتے ہیں نا جو ہمیں گریک میتھولوجی میں بھی ملتے ہیں اور ایجپشن میتھولوجی میں بھی ملتے ہیں. تو ہمیں یہ پھر اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. ہمارے دل میں کون کون سے بت ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. محبت کا بت، اولاد کے بت، اور مال کا بت، اپنے گھروں کی صفائی کا بت، گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے اور بار بار ڈیکوریٹ کرنے کا بت، برانڈڈ سوٹس پہ سوٹس خریدنے کے بت. یہ ڈفرینٹ بت ہیں، اجلے ہیں جو ہم نے بنا کر اپنے اندر رکھنے ہیں. تو شرک وہاں پر ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ایک تو بظاہر شرک ہوتا ہے نا جو کہ گرینڈ اسکیل پہ جو یہ کر رہے ہیں، یہ مائنر شرک کے اندر بھی آ سکتا ہے. اس طرح سے کہ ہم اللہ کے احکامات کو امپورٹنس کم دیں اور ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیں. اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیں تو اور ان کو زیادہ امپورٹنس دے دیں. تو اپنے اپنے شرک کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ مضبوط عقیدہ ہوگا تو اعمال بھی درست ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ پر توحید، اس پر ایمان، اس کے نام، اس کے صفات، اور صرف اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اور رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور آخرت پر کہ ایک دن آنا ہے، قیامت کا دن برپا ہوگا جس میں اولین اور آخرین سب کو اٹھایا جائے گا اور ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے اس کو وہاں پر جواب دینا ہوگا. اور یہاں پر اس آیا کے اینڈ پہ یوسف علیہ السلام ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ جو میجورٹی ہے نا وہ شکر ادا نہیں کرتی، اور شرک کرنے والا بھی جو ہے نا وہ ناشکرا ہوتا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو جسم دیا، اس کو روح دی، اس کو نعمتیں عطا کی، اولاد دی، مال دیا، گھر دیا، پھر کھانے پینے کی چیزیں دیں، بارش دی، پانی دیا. وہ ان سب چیزوں کی ناشکری کرتا ہے اپنے اللہ کی اگر وہ عبادت نہیں کرتا، اور دوسرے لوگوں کو اس کا جو ہے وہ ایٹریبیوٹ دیتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم اس کو تو بہت مینشن کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس پہ دکھ بھی کرتے ہیں، مگر جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل کرنا ہے. اگر وقتی طور پر کوئی امتحان، پریشانی، بیماری، تنگی آ بھی گئی تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. نمبر 39، یا صاحبی السجنی، اے دو ساتھیوں قید خانے کے، ارباب متفرقون، کیا بہت سارے جدا جدا رب، خیر بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ الواحد القہار اکیلا ہے اور زبردست ہے. ایک اور بہت خوبصورت طریقہ کار ان کی تبلیغ کا، تھوڑے سے حروف میں بہت بڑی بات کہہ دی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بہت سارے رب الگ الگ بہتر ہیں، یا ایک رب
جو کہ اکیلا آل پاورفل ہے۔ تو تبلیغ کا بہترین اصول ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کو، اے دو ساتھیوں قید خانے کے، کامن گراؤنڈ پر بات کی ہے، محبت سے بات کی ہے، ان کی رسپیکٹ کی ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو جو دوسری سائڈ ہے وہ زیادہ ریسیپٹیو ہو کر ہماری بات سنتی ہے، نہ کہ ہم کسی سے بدتمیزی سے بات کریں اور اس کو برا بھلا کریں اور اس کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اس کو اچھے طریقے سے انفارم نہ کریں۔ تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو نان مسلمس ہیں اور مختلف عقائد کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہماری بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ محبت پر بیسڈ ہونا چاہیے، نہ کہ بدتمیزی سے بات کی جائے جو کہ انسان کو پھر اوفینڈ کر دیتی ہے۔ اور آپ کی کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو، جب آپ نے کسی کو مخاطب ہی نہیں اچھے طریقے سے کیا ہوگا تو آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی محبت سے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے یا قومی کہہ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، محبت کے ساتھ بلاتے ہیں اپنے بندوں کو، اور ایک لیول پر آ کر ان سے بات کی، ان کے لیول پر آ کر ان سے بات سٹارٹ کی، کوئی دور دراز کی لمبی فلاسفیز نہیں جھاڑی۔ اب جیسے کہ ہم بات کر چکے کہ ان کے مختلف جو تھے وہ خدا تھے، اور یوسف علیہ السلام چونکہ اس انوائرمنٹ میں اتنے سال پلے بڑے تھے اور وہ یہ سب چیزیں خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام کی آبزرویشن تھی یقین قسم کی، بہترین قسم کی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو، ان دونوں کو انوائٹ کیا یہ سوچنے پر کہ بہت سارے خدا بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ انف ہے تو ہم سب کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے بے شک ان کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا ہے، سوال کیا ہے، مگر آپ کے سوال میں نوبلٹی بھی ہے، سینسٹیوٹی بھی ہے، سینسیبلٹی بھی ہے، اسٹریٹ فارورڈنس بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ان کی بات سے کوئی ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں نظر آ رہا۔ ورنہ جب آپ کسی کو بلائیں اور اس کو بدتمیزی سے بات کریں گے تو نیچرل سی بات ہے دوسرا بندہ آپ کی بات کبھی بھی سننا پسند نہیں کرے گا، چاہے وہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے ایک ریٹوریکل کوشچن ان پر پوس کیا، اے ارباب متفرقون خیر ام اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو نام، الواحد اکیلا، الون، اور پھر القہار زبردست، آل پاورفل، سپریم پاور، سب کی سب جو ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اور پیچھے آپ دیکھیں اس آیت کے اندر ہی دیکھیں کہ وہاں مختلف رب کا ذکر ہے اور یہاں پر اللہ کا نام الواحد آیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید میں کتنی خوبصورتی سے ایک ایک ورڈ کے اندر کتنی ڈیپتھ اور کتنے اسٹرانگ کنیکشنز جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ آیت نمبر 40، ما تعبدون من، نہیں تم عبادت کرتے، من دونی ہی، سوائے اس کے، الا مگر، اسماء چند ناموں کے، سمیتموہا تم نے نام رکھ لیے ہیں ان کے، انتم ہو تم، و آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، ما انزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ نے، بہا ساتھ اس کے، من سلطان کوئی روشن دلیل، ان الحکم الا للہ بے شک فیصلہ مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے، امارا حکم ہے کہ اللہ کے نہ، تعبدو کہ تم عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اسی کی، ذالک یہ، الدین القیم ایسا دین ہے جو کہ درست ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، نہیں شکر گزار ہو رہے، 38 میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل ڈو ناٹ نو۔ اور یوسف علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں کہ سوائے چند ناموں کے، یہ جن اینٹیٹیز کو بھی آپ پوچھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیٹ اپس میں بھی مسلمانوں نے بھی کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ لوگوں کو دے دیے، جیسے غوث جن سے فریادیں کی جاتی ہیں اور وہ فریادیں پوری کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، کہ جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، کہ دعا کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ پھر غریب نواز، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انتم الفقراء، کہ تم سب تو فقیر ہو، بادشاہ تو میں ہوں۔ اور پھر ہم جگہ جگہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
پھر کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ كَاشِفَ لَهُ، کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر گنج بخش کہہ دیتے ہیں تو سارے خزانوں کا مالک لہو مقالید السماوات والارض کس کے پاس ہے؟ سب مال اور دولت اور ریسورسز اور ہر چیز کی کنجیاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. تو یہ صرف انہی کا عقیدہ نہیں تھا، آج تک بھی انفارچونیٹلی لوگوں نے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکوریٹ معرفت نہیں لیتے. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. کہ جب تک آپ کو معرفت نہیں نہ ہوتی کسی کی، جیسے فار ایگزامپل عام کامن لوگوں میں بھی جب ہمیں کسی کے بارے میں پتہ نہیں نہ ہوتا تو کئی دفعہ ہم قیاس آرائیوں سے اور اس کے پہلے امپریشن سے اور اس کی لک سے ایک اپنے ذہن میں ایک عجیب سا امیج بلڈ کر لیتے ہیں. مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے ہم ان کو جانتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ جب ہم نے قرآن کو خود پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس پر غور نہیں کیا تو ہم اللہ کے بارے میں کسی قسم کا بے شمار قسم کی کنفیوژنس کا شکار رہے. اور پھر کیا کیا کہ دوسری لوگوں پر اور دوسری پاورز جہاں بھی جو ہمیں پاورفل لگا اور جس نے تھوڑی سی بھی کسی طریقے سے آ، ہمیں انفلوئنس کر لیا تو ہم اس کے انفلوئنس کے اندر آ گئے. اور یوسف علیہ السلام کے اس طریقہ کار میں ہم نے کانٹینٹ بھی دیکھا کہ آپ کا تبلیغ کرنے کا کانٹینٹ بہترین ہے، میتھڈالوجی آپ کی انتہائی امپریسو ہے، اور ہیومن نیچر اور سائیکالوجی کو بڑی ڈیپلی آپ نے انالائز کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اپروچ کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو اور ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان سے بات کی ہے. اور ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ کا کانڈکٹ، گڈ کانڈکٹ، آپ کے مینرز، آپ کی آپ کے ایکشنز، آپ کی بات میں خوبصورتی، آپ کا اپروچیبل ہونا، آپ کا نرمی سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں آپ کے دعویٰ کو جو ہے وہ مزید امپریسو بناتی ہیں. اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے جو کہ دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سارے لیسنس جو ہیں وہ ہمارے لیے نکل رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نے یوتھ کو اپروچ کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ ان کے پرابلمس کیا ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، پریزنٹ ٹائم کے چیلنجز کیا ہیں، تو پھر جب ہم کامن گراؤنڈس پر ان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہماری بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور جتنے مرضی چیلنجنگ سرکمسٹانسز آ گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنی دین کی تبلیغ کو پرائرٹائز رکھا ہے اور اس ٹائم کو ویسٹ نہیں ہونے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہ حکمتیں اور وہ طریقہ کار سکھا دیجئے جس کی بیس پر ہم لوگوں کو محبت کے ساتھ دین کا علم سکھائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.